ایک انتہائی اہم موقع، ایک انتہائی اہم وقت اور ایک انتہائی اہم عبادت، اور اس عبادت کو ہم ایک نام دیتے ہیں کرسمس کی مرکزی کون سی عبادت جی؟ مرکزی عبادت ہے کرسمس کی، جس میں اور آپ شریک ہیں۔ حوالہ آپ نے سنا ہے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی، یہ وہ چند لفظ ہیں جو آج ہمارے سامنے ہوں گے، جن پر تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں گے، کیونکہ اگر کرسمس کا موقع ہو، بڑے دن کا موقع ہو، اور یسوع مسیح کی پیدائش کی بات نہ کی جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سو آج ہم تھوڑی دیر کے لیے انہی الفاظ کے اوپر غور کریں گے اور یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس پیدائش میں کون سی ایسی بات ہے کہ اس پیدائش کو ایک عالمگیر ایونٹ کا نام دے دیا گیا۔ عالمی سطح کے اوپر آج دنیا بھر میں جو خدا کے لوگ ہیں، وہ اس کو بھرپور انداز کے ساتھ اپنی جسمانی اور اپنی روحانی تیاری کے ساتھ منانے میں مصروف۔ اگر چرچ بلڈنگ کی بات کی جائے، اگر گھروں کی بات کی جائے، اگر لوگوں کے چہروں کو دیکھا جائے، اگر ان کے لباس پر غور کریں تو بھرپور تیاری نظر آتی ہے، اور ان تیاریوں میں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری علی پور چٹھا کی کلیسیا یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلیسیا کسی سے کم نہیں ہے، بھرپور تیاری کی ہے، تو بھرپور تیاریاں علی پور چٹھا کے لیے، بھرپور تالیاں، جتنی تالی زور سے آپ بجا سکتے ہیں۔ اور ہماری یہ دعا ہے کہ خدا ہماری کلیسیا کو اسی طرح شاد و آباد رکھے، خدائی سے قائم و دائم رکھے، تاکہ ہماری نسلوں کے وسیلے سے اسی طرح خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے۔ سو پیدائش کی بات کر رہے ہیں، اور یہ لفظ ہمارے سامنے ایک بڑا خاص نقطہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو لفظ اب ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی، جو اب کا لفظ ہے، یہ ہمارے سامنے ایک ایسی بات یا ایسا نقطہ یا ایک خاص جانب اشارہ کرتا ہوا نظر آتا۔ اس اب کے لفظ نے تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وقت کو اس لفظ اب نے دو حصوں میں تقسیم کیا، اور نہ صرف تاریخ کو بلکہ تاریخ میں ہونے والی پیدائشوں، کیونکہ اسی لفظ اب سے پہلے آپ کو ایک لمبی لسٹ نظر آتی ہے۔ نسب نامے عام طور پر ہم پڑھتے نہیں، نسب ناموں پر عام طور پر ہم غور نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیں یہ نسب نامے بھی آپ کو ایک بڑا خوبصورت پیغام دیتے ہیں، بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں پر پہلی 17 آیات میں، کیونکہ اگر ہم روٹین کی بات کریں نا، تو جب بھی ہم مقدس متی کی انجیل کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں اپنی روزمرہ عبادت میں یا اپنی روزمرہ روٹین میں، تو ہم عام طور پر اس کا آغاز پہلی آیت سے نہیں کرتے۔ کہاں سے کرتے ہیں؟ 18ویں آیت سے، کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش، یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی، لیکن یہ اب کا لفظ ہمارے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ جو اس لفظ سے پہلے بات کی گئی ہے وہ بھی قابل غور ہے، اور جو بات اس لفظ کے بعد کی گئی ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ اب سے پہلے بھی قابل غور، اور اب کے بعد اس سے بھی قابل غور۔ اب یہ جو پہلی 17 آیات ہیں، پہلی آیت سے لے کر 17ویں آیت تک، اس میں آپ کو اس نسب نامے میں کچھ نام نظر آتے ہیں،
ابراہم سے آغاز کیا گیا ہے کہ ابراہم سے کون پیدا ہوا؟ اسحاق پیدا ہوا. اسحاق سے کون پیدا ہوا؟ یعقوب پیدا ہوا. اور آگے یہ بات بڑھ رہی ہے. اور آخر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابراہم سے لے کر داؤد تک 14 پشتیں، داؤد سے لے کر اسیری میں جانے تک 14 پشتیں، اور پھر وہاں سے لے کر یسوع مسیح تک 14 پشتیں. 3 بار، یعنی کہ 3 گروپس میں اس سارے نسب نامے کو ابراہم سے لے کر یسوع مسیح تک تقسیم کیا گیا. اب اگر آپ ان کو آپس میں ضرب دیں گے نا، 14 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں، کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے جی؟ 42. کیا بنتا ہے جی؟ 42. 42 بنتا. اس کا مطلب یہاں پر 42 پشتوں کا بیان ہے، 42 نسلوں کا بیان ہے. لیکن ایک خاص بات، چاہے آپ ان 42 نسلوں کی بات کر لیں یا اس سے پہلے اگر آپ ابراہم سے پہلے اوپر آدم تک جاتے ہیں، یا ان نسلوں کی آدم کے بعد قائن سے لے کر ساری بات کر لیں، تو ہمیں ایک خاص ترتیب اس میں نظر آتی ہے. اور نہ صرف چونکہ یہ تو جو یہودی یا جو خدا کے چنیدہ لوگ ہیں، یہ ہمیں ان کا نسب نامہ نظر آتا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں گے نا تو ان کا معاملہ بھی یہی ہے. سو اب سے پہلے یہ جو بات ہمارے سامنے خدا کا بندہ مقدس متی رکھ رہا ہے کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی، تو وہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اب سے پہلے جو پیدائشیں ہوتی رہی وہ بالکل الگ نوعیت کی تھیں، وہ بالکل الگ تھیں. لیکن اب جو پیدائش ہونے جا رہی ہے وہ ایک منفرد پیدائش. وہ کیا ہے جی؟ ایک منفرد اور لاسانی پیدائش. اور اگر آپ پیدائشوں کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں 5 اقسام کی پیدائشیں بتاتی. کتنی اقسام جی؟ 5 قسم کی پیدائشوں کے حوالے سے بائبل مقدس ہمارے سامنے بیان دیتی ہے. سب سے پہلے اگر بات کریں، سب سے پہلا انسان کون ہے؟ آدم ہے. اور اگر ہم آدم کی پیدائش کی بات کریں، خدا نے کیسے اس کو بنایا تھا؟ پیدائش کی کتاب کا 2 باب 7ویں آیت، زمین سے مٹی لی، اس کو بنایا، نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، وہ جیتی جان ہو گیا. لیکن اس کے بعد کوئی اور انسان اس طرح کہ بنایا گیا جی؟ کسی کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ وہ بھی آدم کی طرح بنایا گیا ہے؟ نہیں بنایا گیا. یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم کی جب ہم بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوا کو بنایا، گہری نیند بھیجی آدم کے اوپر. جب یہ دیکھا نا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اس کے اوپر گہری نیند بھیجی. اور گہری نیند جب بھیجی، پھر اس کی پسلی نکالی اور عورت کو یعنی کہ ہوا کو بنا کر اس کے پاس لے آیا. یہ دوسری قسم کی پیدائش. لیکن نہ تو آدم کی طرح بعد میں کوئی اور بنایا گیا، اور نہ ہوا کی طرح بعد میں کوئی اور عورت بنائی گئی. پھر ایک تیسری قسم کو خدا نے انٹروڈیوس کروا دیا. وہ کیا ہے؟ پیدائش کی کتاب کا پہلا باب 26ویں اور 27ویں آیت. ان کو نر و ناری بنایا اور ان کو یہ برکت دی کہ جاؤ زمین کو معمور و محکوم کرو، پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. پھر یہ ایک طریقہ کار دے دیا کہ اب جو نسل انسانی ہے وہ اس طرح آگے بڑھے گی. اب جو اس نسب نامے میں بیان ہوا ہے، جب مقدس متی نے لکھا کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی، تو وہ اصل میں اشارہ کر رہا ہے کہ دنیا کے لوگوں ذرا غور کرو، جن کو میں نے یہاں پر جو نسب نامہ لکھا، جن 42 پشتوں کا بیان میں نے یہاں پر کیا ہے، ان میں آپ کو ایک ترتیب نظر آتی ہے. اور ترتیب یہ ہے کہ ابراہم سے اسحاق، اور اسحاق سے آگے یعقوب، یعقوب کے آگے اس کا بیٹا، اور ساتھ میں جو لفظ درج ہے وہ ہے ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، یعقوب سے جناب آگے. یہی ہے جی ترتیب. کیا ہوا جی؟ پیدا ہوا، پیدا ہوا، پیدا ہوا، پیدا ہوا. لیکن ہمیں اس بات کا پتا کہ ان کے پیدا ہونے میں صرف ایک کلیہ کار فرمایا جو خدا نے انسان کو دیا. لیکن جب یہ اس نے لکھا نا کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو پیدائش ہونے والی ہے یہ باقی جو پہلے ہو چکی ہیں، چاہے وہ آدم کی پیدائش ہے،
چاہے وہ ہوا کی پیدائش ہے یا باقی انسانوں کی پیدائش ہے، اب جو پیدائش ہونے جا رہی ہے یہ ان باقی سب سے منفرد ہے، ان سب سے الگ اور ان سب سے یگانہ۔ اور اس کا طریقہ کار ایک اور دے دیا کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی، یعنی کہ اس نے ایک ایسی بات لوگوں کے سامنے رکھی جو بظاہر قابل قبول نہیں ہے، جو بظاہر قابل قبول ہے، جو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ دنیاوی نقطہ نظر سے، معاشرتی نقطہ نظر سے یہ بات ہمیں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب بھی ہم کسی بھی قسم کی پیدائش کی بات کرتے ہیں، یہ چوتھی قسم ہے نا، اس کے بعد ایک پانچویں بھی ہے جس کا ذکر آپ کو یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں ملتا ہے، وہ نئی پیدائش ہے۔ یہ 5 قسم کی پیدائشیں، لیکن کوئی بھی پیدائش جو زمین کے اوپر ہوتی ہے، جو اس کائنات کے اندر ہوتی ہے، اس کو پیدا کرنے والا یا ایک نئی زندگی زمین کے اوپر اس کائنات میں لے کر آنے والا صرف اور صرف ایک خدا، صرف ایک خدا جو زندگی کا منبع، جو زندگی کا خالق اور مالک۔ اب جب یہ کہا کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش، سو تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات پہنچے، یہاں پر ایک اور نقطہ کہ اب کے بعد یسوع مسیح کا ایک نام لکھا گیا ہے اور ایک اس کا ٹائٹل لکھا گیا، یسوع مسیح، کیونکہ یسوع نام اس وقت اور لوگ بھی اپنے بچوں کو دیتے تھے، لیکن ساتھ میں مسیح کا اضافہ مقدس متی نے اس لیے کیا، خدا کے پاک روح نے اس کو اس طور سے گائیڈ کیا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ اس طریقے کے ساتھ جو پیدا ہوا ہے وہ کوئی اور یسوع نہیں ہے، بلکہ وہ یسوع مسیح ہے جس کے بارے میں پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ اور اس بات کو جب آپ آگے مزید جا کر پڑھتے ہیں، اسی لیے مقدس متی نے اس بات کو بھی لکھا کہ جیسا نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو یہ جو پیدائش اپنے میں ایک الگ بات رکھتی ہے، سو جو اس طرح ایک ہستی پیدا ہوئی جس کی پیدائش کو آج میں اور آپ منا رہے ہیں، دنیا منا رہی ہے، جب اس کی پیدائش سب سے جداگانہ ہے، جب اس کی پیدائش سب سے الگ ہے، سب سے لاسانی ہے، سب سے یکتا ہے، تو پھر جو پیدا ہوا ہے نا، اصل میں جو اس کے کام ہیں، جو اس کے کارنامے ہیں، وہ بھی دوسروں سے الگ اور بالکل یکتا اور بے مثال ہیں۔ جو پیدا ہوا ہے، اگر اس کی پیدائش سب سے یگانہ، سب سے منفرد ہے، تو پھر جو اس نے کام کیے اپنی زندگی میں، اگر ہم اس کی پیدائش کی بات کریں اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، اس کی تعلیم کی بات کریں اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، اس کے معجزات کی بات کریں اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ بڑا قابل غور ہے، خدا کا بندہ مقدس متی ہمارے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ اصل میں جب فرشتہ آیا نا مقدسہ مریم کے پاس، لوکا کی انجیل کے پہلے باب میں، کہ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ ایک کنواری کے پاس ایک شہر کو بھیجا جس کا نام ناصرت ہے، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ پیغام کیا تھا؟ تیرے بیٹا ہوگا۔ پیغام کیا تھا جی؟ تیرے۔ اب مریم نے آگے سے کیا کیا؟ مریم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں کسی مرد کو، کیونکہ اسے پتا ہے علم حیاتیات کے مطابق، بایولوجی کے مطابق، جب کبھی ہم پڑھتے تھے نا اس وقت ہم اس علم کو نام دیتے تھے حیاتیات کا، پھر اسے انگلش میں زیادہ کہا جانے لگا بایولوجی، اور آج بچوں نے اس کو ذرا اور شارٹ کر دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں بچوں اس کو؟ بایو۔ کیا کہتے ہیں جی؟ بایو۔ اور بایو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بایو کا مطلب زندگی، زندگی کے بارے میں علم۔ بایولوجی کی بات کریں گے تو زندگی کے بارے میں علم، ایک ایسا علم جس کا تعلق، اور جب بھی آپ کبھی کسی بھی بایولوجی کی بک کو دیکھیں گے نا، چاہے وہ 9th 10th کی ہے یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی ہے یا BS کی ہے یا اس کے بعد کی ہے، اس کتاب کے اوپر آپ کو کوئی نہ کوئی جاندار، اس کی کوئی تصویر، چاہے وہ پرندے کی ہو سکتی ہے، کسی درندے کی ہو سکتی ہے، کسی آبی مخلوق کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کسی جانور کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جب مقدسہ مریم نے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو اصل میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقدسہ مریم کو بایولوجی کا علم ہے۔ کس کا جی؟ بایولوجی کا۔ بایولوجی کا علم ہے۔ اب بایولوجی کہتی کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے؟ بایولوجی کا بھی اصول یہی ہے
جو قادر مطلق خدا نے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 26ویں اور 27ویں آیت میں دیا کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو. بیالوجی بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اس بات کے لیے نسل انسانی آگے بڑھنے کے لیے، اور نہ صرف نسل انسانی آگے بڑھنے کے لیے بلکہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کی نسل کو آگے بڑھنے کے لیے علم حیاتیات کے مطابق ایک خاص پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے، تبھی جا کر اگلی نسل پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ قانون بنانے والا کون ہے؟ یہ قانون بنانے والا کون ہے؟ قادر مطلق خدا ہے. لیکن جو قانون بنانے والا ہوتا ہے وہ اپنے قانون سے بالا تر ہوتا ہے. وہ اپنے قانون سے، خدا نے یہ اصول دیا ہے انسانوں کو، لیکن اس کی اپنی ہستی اس قانون سے کہیں بالا تر ہے. سو علم حیاتیات کے مطابق جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہے، سائنس کہتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. مقدسہ مریم نے یہی بیان دیا فرشتے کے سامنے کہ یہ کیسے ممکن ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ قانون بنانے والا اپنے قانون سے بالا تر ہے، اور اس لیے ہمیں یہاں پر بیالوجی کا یہ اصول مٹتا ہوا نظر آتا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے. مولود مقدس خدا کا، اور جو پیدا ہوا اس طریقے کے ساتھ جو پیدا ہوا ہے، جس نے اپنی پیدائش کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ جو علم سائنس ہے وہ میرے سامنے اس کا قانون یا اس کا اطلاق میری ذات کے اوپر نہیں ہوتا. اور نہ صرف علم حیاتیات کا، نہ صرف بیالوجی کا، بلکہ اس کے ساتھ آپ جتنے بھی علوم کی بات کر لیں، جتنے بھی دنیاوی علوم ہیں، اگر آپ ان کی بات کر لیں تو وہ سب سے بالا تر ہے. جو پیدا ہونے والا آج جس کو ہم منا رہے ہیں، جس کی پیدائش کو ہم بڑا دن کہتے ہیں، ایسے ہی بڑا دن نہیں کہتے، وہ سب سے بالا ہے، وہ سب سے بڑا. جب آپ کسی ایک اور علم کی بات کر لیں نا، آپ کیمیا کی بات کر لیں، کیمسٹری کی بات کر لیں، کیمسٹری کیا ہوتی ہے؟ کسی کو پتا کیمسٹری کیا ہوتی ہے؟ کوئی اس کی بتا سکتا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کیمسٹری کی؟ جی بیٹا. ایٹم کے بارے میں، مادے کے بارے میں، اس کی خصوصیات کے بارے میں. اب یہ کیمیا کیا سکھاتا ہے کہ ایک نیا کیمیکل بنانے کے لیے جب کوئی دو کیمیائی اجزاء مکس کر دیتے ہیں تو ایک نیا کیمیکل بن جاتا ہے. یہی ہے بیٹا، دو چیزوں کا ملاپ ضروری ہے ایک نئے کیمیکل کے لیے. دو گیسیں آپ ملائیں گے کوئی نئی گیس بن جائے گی، دو کوئی آپ مادی اشیاء ملا دیں گے کوئی نئی چیز بن جائے گی، اور یہ تجربے انسان کرتا رہتا. ایک سادہ سی مثال ہے، اگر آپ سادہ پانی لیتے ہیں، سادہ پانی، اس کے اندر آپ چینی مکس کر دیتے ہیں، پھر آپ اسے سادہ پانی نہیں کہیں گے، کیا بن جائے گا؟ شربت. کیا بن جائے گا؟ میٹھا پانی یعنی کہ شربت ہو جائے گا. اگر آپ کسی کو سادہ پانی دیتے ہیں اور آپ کو کہ اے ذرا اے شربت پیو ذرا، وہ چاہ کیا کہ سادہ پانی دے کے میں نے تو اندر شربت پیو. اس کا مطلب شربت کے لیے ضروری ہے کہ پانی کے اندر چینی مکس کی جائے. پانی کے اندر کیا کیا جائے؟ چینی مکس کی جائے. لیکن جب آپ اسی کیمیا کے اس اصول کو لے کر جب آپ اپنے خداوند کی طرف جاتے ہیں اور یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ قانون اپلائی ہوتا ہے ہمارے یسوع مسیح کی ذات کے اوپر، کیا وہ اس کے بارے میں کیا سکھاتا یا کیا فرماتا، یا اس کے بارے میں کیا اس کی زندگی ہمیں کیا سبق دیتی. ایک واقعہ ہے بائبل مقدس میں لکھا ہوا، جب آپ یوحنا کی انجیل کا دوسرا باب پڑھتے ہیں اس میں ایک واقعہ درج ہے. یسوع مسیح ایک شادی میں ہے، میں ختم ہو گئی ہے. کیا ہوا جی؟ میں ختم ہو گئی ہے. جب یسوع مسیح تک بات پہنچی تو ہوا کیا تھا؟ اس نے یسوع مسیح نے کہا لوگوں سے کہ مٹکوں کو بھر دو. کیا کر دو جی؟ مٹکوں کو. اور ان میں منوں کے حساب سے گنجائش تھی، منوں کے حساب سے، یہ بائبل بیان کر رہی ہے. اور اب جو پانی بھرنے والے ہیں انہوں نے کیا ہے؟ لبالب بھر دیا ہے. کیا کر دیا جی؟ ان کو اوپر تک گنجائش نہیں ہے کہ کوئی چیز اور اس میں شامل کریں. اور یہ بات یاد رکھیں، میں بنانے کا ایک باقاعدہ پروسیس ہے، ایک باقاعدہ عمل ہے جو علم کیمیا کے مطابق آگے بڑھتا ہے، پھر کہیں جا کر میں بنتی ہے. اب جب مٹکے بھر گئے، یسوع مسیح سے کہا گیا جی مٹکے ہم نے بھر دیے ہیں. خدا نے کہا کہ اس کو اس میں سے بھرو اور میرے مجلس کے پاس لے جاؤ. کس کے پاس لے جاؤ جی؟ جو آپ کا وی وی آئی پی گیسٹ ہے اس کے پاس لے جاؤ.
اس نے چکھا, اس نے کہا یار یہ تم نے پہلے یہ میں کہاں پر رکھی ہوئی تھی. پہلے ناقصی میں عام طور پر اس نے ایک دنیاوی طریقہ بتایا کہ پہلے اچھی میں پیش کرتے ہیں اور آپ نے اچھی میں بعد میں, آپ یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ اب جو پیش کرنے والے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ ہم تو پانی لے کر آئے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مٹکوں کے اندر پانی بھرا ہے, سادہ پانی بھرا ہے, لیکن جب چکھنے والے نے, پینے والے نے دیکھا یہ تو میں بن چکی ہے, تو جب انہوں نے کہا کہ جس نے ہم سے کہا تھا کہ اس میں پانی بھرو وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے, کیونکہ اسی کی جانب مقدس متی نے اشارہ کیا کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش, اگر اس کی پیدائش باقی علوم کو ناکام کرتی ہے, علم حیاتیات کو ناکام کرتی ہے, تو پھر اس کے سامنے علم کیمسٹری بھی کوئی چیز نہیں. بغیر کوئی چیز مکس کیے میں بن گئی ہے. اب بعد میں کچھ لکھا تو نہیں گیا کہ اس کے بعد کیا ہوا, انہوں نے یقیناً تحقیق کی ہوگی, اور جب تحقیق کی ہوگی پھر یہ پتا چلا ہوگا کہ جس نے بنایا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے, جس نے بنایا ہے وہ عام ہستی. اس کے بعد آپ مزید اگر آگے بڑھے ہیں, فزکس کی بات کر لیں, فزکس کیا کہتی ہے, اس کا بنیادی اصول کیا ہے؟ فزکس کا بنیادی اصول, جو زمین ہے چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. کیا ہوتا ہے یہ زمین چیزوں کو اپنی طرف, کسی بھی چیز کو آپ اوپر پھینکیں گے کہاں پر آئے گی؟ نیچے کی طرف آئے گی. یہ بنیادی اصول ہے. لیکن جب آپ اس بات کو بنیاد بنا کر دیکھیں, یہ سائنسی علوم انسان کے ہیں, انسان نے تجربے سے سیکھا ہے, لیکن یہ علوم اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا نے دیے. یہ قانون ان چیزوں کی زندگی میں خدا نے رکھے, لیکن اس کی اپنی ذات بالاتر ہے. اور یہ میں جب بالاتر کی بات کرتا ہوں نا, یہ اب کی بات ہو رہی ہے نا, اب اور اب سے پہلے جتنے بھی انسان آئے ہیں, جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں, آپ ان کی بات کر لیں اور اب کے اس لفظ کے بعد کی بات کر لیں. نہ تو اس سے پہلے کبھی کوئی بن باپ کے پیدا ہوا اور نہ اس کے بعد ہوگا. نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے پانی کو میں بنایا اور نہ آج بناتا ہے اور نہ بعد میں کوئی بنائے گا. پھر جب ہم فزکس کی بات کرتے ہیں نا, زمین کھینچتی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے جب آپ اعمال کی کتاب کے پہلے باب کو پڑھتے ہیں, خداوند یسوع مسیح نے وہ کیسے گیا ہے آسمان کے اوپر, جو صعود اس نے کیا ہے دیکھتے دیکھتے. حالانکہ کوئی عام انسان ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسے زمین کے ایسے جناب اوپر کو چلا جائے اور آسمان کے اوپر چلا جائے. کیا یہ ممکن ہے جی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ لیکن یاد رکھیں, جس کی پیدائش یگانہ ہے, اس کے سامنے نہ صرف علم بیالوجی, نہ صرف اس کے سامنے علم کیمیا, بلکہ اس کے سامنے جو علم فزکس ہے, جو طبیعیات ہے, یہ بھی کچھ نہیں. اس نے اسے بھی راؤنڈ دیا. ایک اور بات کرتے ہیں, آپ کسی بھی علم کی بات کر لیں, اکنامکس کی بات کر لیں, میتھ کی بات کر لیں. اکنامکس کیا کہتی ہے, میتھ کیا کہتا ہے؟ ہم جو بیاہ شادی کری دی ہے نا, چلو جی پتا ہے انہیں ایسٹیمیٹ ہوتا ہے. ابھی رات میں جب آپ سب نے سوپ پیا ہے, اس سے پہلے یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ ہمارے تقریباً کتنے, ہماری جو کلیسیا کے ممبران ہیں وہ کتنے ہیں, رات کو کتنی گیدرنگ ہوتی ہے. اس بات کو سامنے رکھا گیا تھا. بھائی صاحب صاحب ہے نا جی تھے, بھائی صاحب کتنے نے, چلو کیوں موسیٰ سے کیا تھا, اندازہ لگایا تھا کہ کتنے لوگ ہوں گے, کتنا انتظام کرنا ہے, اندازہ لگایا. کیوں اندازہ لگایا تھا جی جناب, کیوں اندازہ لگایا تھا؟ تاکہ چیز کم نہ ہو جائے, تاکہ چیز کم نہ ہو جائے. اور اگر ان کو جو میں بنانے والا ہے, یا سوری وہ بنانے والا سوپ بنانے والا یہ کہتا کہ یار 5 کپ بڑے نے, 5 کپ پانی لے لو, بچ 2 کپ چکن پا لینے, پانی ابال دینے, جنہیں مرضی لوگوں نے پیا لو. خدا یسوع مسیح کے بارے میں جب آپ سیکھتے ہیں, ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. روٹیاں کتنی ہیں, مچھلیاں کتنی ہیں, کیا کوئی اور کر سکتا ہے؟ ریاضی اور اکنامکس کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور اج دا کوئی پہلوان وڈا ہوندا کھان پین والا, 5 روٹیاں 2 مچھلیاں انہیں کلے ہڑپ کر چھڑنیاں سے. وہاں پر 5000 صرف مرد ہیں, عورتیں اور بچے اس کے علاوہ.
صرف 5 روٹیاں ہیں، 2 مچھلیاں ہیں، کتنے لوگوں نے کھایا ہے؟ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ بھئی تھوڑی جی آواز ہونی چاہیے تھی. آپ نے کبھی کسی کو ایسا کرتے پہلے سنا ہے؟ کبھی پہلے سنا ہے؟ نہ کبھی کسی نے پہلے کیا، نہ کوئی آج کرتا ہے، اور نہ کوئی رہتی دنیا تک کرے گا. یہ صرف اور صرف خداوند کی ذات ہے. ایک اور بات، میڈیکل سائنس ایک اور بات کہتی، بغیر دوائی کے شفا دینا، بغیر دوائی کے. دیکھیں جو جنم کا اندھا، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کو روشنی نہیں مل سکتی. میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے جی؟ اس کو روشنی، یہ روشنی پیچھے ہی مک گئی. ایک اندھا یسوع مسیح کے پاس آیا. خداوند کا طریقہ دیکھیں ذرا شفا دینے کا. زمین کے اوپر خداوند بیٹھے، تھوکا ہے زمین کے اوپر، اور تھوک کر کیا کیا ہے؟ مٹی تیار کی ہے. اور یہ بھی مفسرین اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اصل میں خداوند نے وہ جو اس کے آئی بال ہی نہیں تھے، آنکھوں کے اندر آئی بال ہی نہیں تھے، خداوند نے مٹی کے بنا کر جیسے ہی رکھے ہیں اس کی آنکھوں کے اندر. دیکھیں اگر انسان بن کر سوچیں تو نہ تو مٹی کسی کام کی ہے اور نہ تھوک کسی کام کی ہے. نہ تو مٹی کسی کام کی ہے اور نہ کیا خیال ہے جی؟ مٹی بھی کسی کام دی نہیں تو تھوکتے انسان ہو جی تھوک چھڑ دے. لیکن جب اس مٹی کے اندر، لیکن قابل غور بات کیا ہے؟ قابل غور بات یہ ہے کہ تھوک آ کہاں سے رہی ہے. قابل غور بات کیا ہے کہ تھوک اور جب یہی دیکھیں انسانی نقطہ نظر سے یہ پاسبل نہیں ہے، انسانی نقطہ نظر سے یہ ممکن نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں اگر میرے خداوند یسوع مسیح کی تھوک بھی ہے اور جب وہ مٹی کے اندر شامل ہو جاتی ہے تو دنیا کی مہنگی سے مہنگی دوائی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ صرف اس کی قدرت ہے. جنم کے اندھے کو شفا مل گئی ہے. مردوں میں سے کوئی بھی آپ اس کا معجزہ اٹھا کر دیکھ لیں. مردے کے اندر زندگی ڈالنا کبھی سنا ہے آپ نے اس کے علاوہ کہ کبھی کسی نے ایسا کیا ہو؟ ایسے نہیں بڑا دن کہتے اس کے جنم دن کو. کبھی سنا ہے کہ کسی نے جنم، دیکھے 3 معجزے درج ہیں جو یسوع مسیح نے کیے ہیں اناجیل کے اندر. ایک تو یار کی بیٹی ہے، مرے ہوئے چند گھنٹے گزرے ہیں، یا چند لمحات کہہ سکتے ہیں آپ، یا تھوڑی دیر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی یسوع مسیح راستے میں تھے، خبر آ گئی، خدا ہم نے زندہ کر دیا. بیوہ کا بیٹا ہے، چند گھنٹے، کیونکہ جنازہ دار ہے، چند گھنٹے گزرے ہیں، یسوع مسیح نے زندہ کر دیا. لازر کی بات کریں 4 دن ہو گئے ہیں، خدا ہم نے زندہ کر دی. لیکن یہاں پر ایک قابل غور بات کیا ہے؟ قابل غور بات یہ ہے کہ جس کی پیدائش، یاد ہے اس کی پیدائش ہمیں اسی، اور اب کا لفظ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو پیدا ہونے جا رہا ہے، جو الہی ہستی ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی کر نہیں سکتا، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ اس وقت انسان یہ سوچتے تھے کہ جب روح پرواز کر جاتی ہے نا تو روح کو واپس لے کر آنا کوئی کر نہیں سکتا. روح کو کوئی واپس نہیں لے کر آ سکتا. لیکن جب خداوند نے اصل میں آواز دی تھی نا، تو آواز اصل میں دی تھی لازر کو. کس کو دی تھی؟ لازر کہاں پر پڑا تھا؟ قبر کے اندر پڑا تھا. اور اس کی بہنوں نے کہا خداوند اب تو اس میں سے بو آتی ہوگی. یہ انسانی سوچ ہے. اب تو کیا ہوتا ہوگی اس میں کیا آتی ہوگی؟ اس میں تو بو آتی ہوگی. لیکن خداوند نے آواز دی ہے، اور اصل میں وہ آواز لازر کی میت کو نہیں تھی. اصل میں وہ آواز لازر کی قبر کے اوپر اس کی میت کو نہیں تھی. اصل میں وہ آواز اس روح کو تھی جس کا نام لازر تھا. اور وہ روح ان کے عقیدے کے مطابق پاتال کے اندر اتنی گہرائی میں چلی گئی تھی کہ کوئی اسے واپس نہیں لا سکتا تھا. لیکن میرے خداوند نے جب آواز دی کہ لازر نکلا، تو اس کی روح چاہے پاتال میں تھی یا 7 سمندر پار تھی، وہ 1 سیکنڈ کے اندر اسی مردے کے اندر دوبارہ آئی اور یسوع مسیح کے سامنے کھڑی ہو گئی. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی. یہ بات ہمارے سامنے یہی بات رکھتی ہے. اگر ہم تاریخ کے علم کی بات کریں، صرف ایک نقطہ اور رکھنا چاہتا ہوں. اگر تاریخ کے علم کی بات کریں، تاریخ کی ایک ابتدا ہے اور تاریخ کی ایک انتہا ہے. ہسٹری کیا کہلاتی ہے؟ جو ہسٹری ہے، ہسٹری کیا کہلاتی ہے؟ کیوں جی ہسٹری کس بات کا نام ہے؟ جو وقت گزر گیا ہے وہ ہسٹری ہے. کیا خیال ہے جی؟
جو وقت گزر گیا ہے وہ ہسٹری ہے، آئندہ مستقبل ہے. اور یہی علم ہے کہ ہسٹری یہ بھی سکھاتی ہے کہ اصل میں ہر چیز کا ایک آغاز بھی ہے اور ایک انجام بھی ہے. لیکن یاد رکھیں جب آپ اسی بات کو سامنے رکھ کر خداوند کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ چاروں اناجیل کو پڑھتے ہیں تو مقدس متی ابراہام سے آغاز کرتا. یسوع مسیح کا آغاز وہ ابراہام سے کرتا ہے کہ ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا. اگر آپ مقدس مرکز کی بات کرتے ہیں وہ دریائے یردن سے یسوع مسیح کا آغاز کرتا ہے، جب اس نے بپتسمے سے لے کر آگے اپنی منسٹری کا آغاز کیا. خدا کا بندہ مقدس لوکا یہ کہتا ہے کہ وہ جب نسب نامے کو بیان کرتا ہے تو وہ اس نسب نامے کو آدم تک لے کر جاتا ہے. لیکن جب خدا کا بندہ مقدس یوحنا اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جو یسوع مسیح ہے، بے شک متی نے کہا کہ ابراہم سے اس کا آغاز ابراہم سے کر دیا، مرکز نے دریائے یردن سے کر دیا، لوکا نے آدم سے کر دیا. لیکن اصل معنوں میں یہ بات یاد رکھیں، مقدس یوحنا رسول کا انجیلی بیان اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت یہ بیان کرتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی یسوع مسیح موجود تھا اور آج بھی ہے اور عبدالآباد رہے گا. یہ صرف اور صرف اسی کی قدرت. علم جو ہسٹری ہے وہ بھی اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی. اسی لیے اس کی پیدائش کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کی پیدائش کو کیا کہا جاتا ہے؟ بڑا دن، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. کیونکہ وہ کیا ہے جی؟ اس کی مانند نہ اب کا لفظ. اب یسوع مسیح کی پیدائش پہلے بھی کوئی نہیں ہے. دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، نہ کوئی پہلے دیکھیں. اگر ہم اس کی زندگی کی بات کریں نا، کیونکہ وہ ابتدا سے ہے. اگر کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا آغاز پیدائش سے ہوا ہے، یاد رکھیں اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اس کی ابتدا، آج کے دن اس کی ابتدا ہوئی تھی. انسان بن کر وہ ضرور آیا تھا آج کے دن جس کو میں اور آپ منا رہے ہیں. کلام ضرور مجسم ہوا آج کے دن جس کو میں اور آپ منا رہے ہیں، جو دنیا منا رہی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا بڑے دن سے ہوئی، آپ غلط فہمی میں ہیں. اور اگر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا اختتام صلیب کے اوپر موت کے ساتھ ہو گیا تو بھی آپ غلط ہیں، کیونکہ وہ اپنی پیدائش سے پہلے موجود ہے اور وہ اپنی صلیبی موت کے بعد بھی زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا. نہ کوئی اس کی ابتدا ہے اور نہ کوئی اس کی انتہا. اس کی عورت نے اپنی زبان سے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میں ابتدا اور میں انتہا ہوں، میں الفا اور میں اومیگا. یہ دعویٰ کسی اور نے نہ کبھی کیا ہے اور نہ کبھی کو اپنی زندگی میں کرے گا. سو آج ہم اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں کہ آج ہم اس کی پیدائش کو منا رہے ہیں. اور ہمیں یقیناً اس بات پر فخر بھی ہے کہ ہم ایک ایسے خداوند کو مانتے ہیں، ایک ایسے خداوند کو جانتے ہیں. اس کی پیدائش ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ وہ اپنی پیدائش میں بھی لاسانی ہے، وہ اپنی زندگی میں بھی لاسانی ہے، اس کا علم بھی لاسانی ہے، اس کی تعلیم بھی لاسانی ہے، اس کا مر جانا بھی لاسانی ہے، اس کا صلیب کے اوپر مرنا بھی لاسانی ہے، اور اس کا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا بھی لاسانی ہے، اس کا زندہ آسمان کے اوپر چلے جانا بھی لاسانی ہے، اس کا آج تک زندہ رہنا یہ بھی لسانی. اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور اس جیسا نہیں ہے. اور ہمیں یقیناً بطور مسیحی اس بات پر فخر ہے اور فخر بھی ہونا چاہیے. اور اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ جمال بطن مریم سے جمال کبریا پیدا ہوا. بطن مریم سے جمال کبریا پیدا ہوا، آدم کی صورت میں گویا آدم کا خدا پیدا ہوا. اور آج کے دن کو بڑا دن کیوں نہ کہیں، اس عالم میں جو سب سے بڑا ہے پیدا ہوا. آپ سب کو بڑا دن بہت بہت مبارک.